میں بچپن سے ہی محبت کے لیے ترسی ہوئی تھی، کیونکہ میرے ماں باپ کار حادثے میں میرے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ اس لیے مجھے زندگی میں کبھی محبت نہیں ملی تھی۔ میری پرورش میرے چچا کرتے تھے، وہ بھی مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے۔ اس لیے میں نے اپنی آنکھوں میں خواب سجانے شروع کر دیے کہ جس سے میری شادی ہوگی وہ تو میرا بہت خیال رکھے گا، مجھ سے پیار کرے گا۔ میں دن رات اپنے شوہر کی سنگت کے لیے تڑپتی رہتی تھی اور سوچتی رہتی تھی کہ میں اسے اس طرح سے پیار کروں گی، اس طرح سے اس کا خیال رکھوں گی۔ میں بے حد حسین تھی اور میرے اندر جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں اپنے منہ سے بھی چچا کو یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی کہ میری شادی کروا دیں، ورنہ میں تو بالکل مچلی جا رہی تھی کہ جلد از جلد میرے چچا میری شادی کروا دیں اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا ملے جس نے مجھے کوئی خوشی نہیں دی۔ 18 سال کی عمر تک تو میرے جذبات اتنے منظور ہو چکے تھے کہ میں جاگتی آنکھوں سے بھی شوہر کی سنگت کے خواب دیکھنے لگی۔ ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی تھی، پھر خدا خدا کر کے میری دعا قبول ہوئی اور میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ میرا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ اڑ کر اپنے شوہر کے پاس آ جاؤں اور اس کے پہلو سے چپک جاؤں، کیونکہ میں تو شروع سے ہی محبت کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ شادی کی رات میرے اندر اچھل کود ہو رہی تھی، جذبات سنبھلے نہیں سنبھل رہے تھے۔ میں آج اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کوئی بھی مجھے دیکھتا تو پاگل ہو جاتا، اور اپنے شوہر پر تو میں بالکل جائز تھی۔ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر لیتا، مجھے اچھا ہی لگتا۔ میں نے جتنی بھی رومانٹک فلمیں دیکھی تھیں، ان میں دو پیار کرنے والے جب ایک دوسرے کے قریب آتے تھے تو ان کے اندر محبت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر منظور ہو جاتا تھا اور وہ ہر حد پار کر دیتے تھے۔ میں بھی آج اپنے شوہر کے ساتھ ایسا ہی کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میں بیٹھی تو بیڈ پر تھی، مگر میرا وجود آسمانوں میں اڑ رہا تھا۔ آج تو میں مکمل ہو جاؤں گی اپنے شوہر کی محبت پا کر۔ جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں آیا تو میرا دل ٹرین کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ آج تو میری محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ مگر جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، اس نے آتے ساتھ ہی ایسا کام کر ڈالا کہ میں تو بالکل سکتے میں آ گئی، کیونکہ ایسا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر آتے ساتھ ہی مجھے… میں 5 سال کی تھی جب میرے ماں باپ ایک حادثے میں انتقال کر گئے، اور تب سے میری پرورش میرے چچا ہی کر رہے تھے۔ ماں کی آغوش کیا ہوتی ہے اور ان کی محبت کیا ہوتی ہے، نہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میرے لیے محبت ایک ایسی فینٹیسی تھی جس میں قدم رکھتے ہی میرے سادگی کے سالوں کی محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا، مگر یہ محبت ہی مجھے مل کے نہیں دے رہی تھی۔ میرے چچا میری ضرورتوں کا خیال تو رکھتے تھے، مگر وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ میں شروع سے ہی بے حد حسین تھی، بلکہ پٹھان لڑکیوں کی طرح میری آنکھیں سبز رنگ کی تھیں اور میرا گورا چٹا وجود دیکھ کر چچی ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی، کیونکہ ان کی اولاد میری جتنی حسین نہیں تھی، مگر ان کو ہر سہولت، ہر چیز میسر تھی۔ ان سے ان کے ماں باپ محبت کرتے تھے اور میں دور سے ہی ان کو حسرت سے دیکھتی تھی کہ کتنے خوش قسمت ہیں میرے کزنز۔ مجھے بچپن سے ہی فلمیں دیکھنے کی لت لگ گئی تھی۔ میں جب بھی کوئی رومانٹک فلم دیکھتی تو میرے اندر جذبات کا ایک طوفان مچلنے لگتا تھا۔ فلم دیکھنا میری زندگی کی واحد خوشی تھی، کیونکہ ہمارے چچا کے گھر میں ڈش لگی ہوئی تھی جس پر بے شمار اسٹیشن آتے تھے۔ جب بھی میں کام کاج سے فارغ ہوتی تو کمرے کی کنڈی لگا کر رومانٹک سی فلم لگا لیتی۔ جیسے جیسے فلم چلتی جاتی، میں بھی اپنے ذہن میں اپنے ہونے والے ہم سفر کو امیجن کر کے ویسا ویسا کرنے لگتی، اور مجھے بے پناہ سکون ملتا اور مزہ آتا۔ اب تو میری زندگی کا واحد مقصد یہی تھا کہ میری شادی ہو جائے اور میں یہ سارا کچھ اپنے شوہر کے ساتھ کروں کہ جو میں فلموں میں دیکھتی ہوں، کیونکہ ہم
مشرقی لڑکیاں شادی سے پہلے کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی چچا کے گھر کا ماحول سخت تھا، کسی نامحرم کو گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں تھی، اور مجھے بھی انہوں نے میٹرک تک تعلیم دلوائی تھی، وہ بھی ایک سرکاری اسکول میں جس میں لڑکیاں ہی صرف پڑھتی تھیں، کوئی لڑکا نہیں تھا۔ اس لیے میں صرف اور صرف اپنی شادی کا انتظار کر رہی تھی کہ کہیں میری شادی ہو اور کب میں اپنے شوہر کے ساتھ یہی سب کچھ جائز طریقے سے کروں جو میں فلموں میں دیکھتی تھی۔ میں نے ہر وقت دلہن بننے کے خواب سجانے شروع کر دیے۔ مجھے اور تو کہیں سے محبت نہ ملی، مگر میں نے اپنی آنکھوں میں یہ خواب سجانا شروع کر دیے کہ شادی کی رات میں اپنے شوہر کو اتنی محبت دوں گی کہ وہ میری محبت میں ڈوب جائے گا اور بالکل پاگل ہو جائے گا۔ میں یہ سوچ کر شرمانے لگتی تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میری بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو مجھے شوہر کی باہوں کے علاوہ کہیں چین نہیں آنا تھا۔ میں دلہن بنی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہ ساری فلمی سین دوڑ رہے تھے جن کو دیکھ کر میں بےتاب ہو جاتی تھی، اور عملی مظاہرہ کرنے کا دن تھا۔ مگر جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، اس نے مجھے ایسے نظر انداز کیا جیسے میں کمرے میں موجود بھی نہیں ہوں، اور واش روم میں گھس گیا۔ میں ابھی تک گھونگھٹ نکالے دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی کہ وہ میرا گھونگھٹ اٹھائے گا اور مجھے سراہے گا۔ جب واش روم سے وہ نکلا تو ایک دم غصے سے بولا کہ کیا بت بن کر یہاں پر بیٹھی ہو؟ میرے سامنے سے اپنی شکل گم کرو، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ مجھے لگا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، یا شاید میرے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ اس نے ایک دم زور سے میرا دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میری آنکھیں بالکل پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اپنے شوہر سے اس قدر صفاقی کی امید نہیں تھی، کیونکہ میں نے تو جتنے بھی فلمیں دیکھی تھیں اس میں مرد بڑا رومانٹک ہوتا تھا۔ میں نے مرد کا یہ رویہ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ صرف زبردستی کی شادی ہے اور میں اس پر ذرا بھی خوش نہیں ہوں، اس لیے کوشش کرنا کہ میرے سامنے تم کم سے کم آؤ۔ میں ایک دم سے موم کی گڑیا بن کر بیٹھی تھی۔ میرے اندر سارے جذبات بکھر رہے تھے اور ان کو کچل کر رکھ دیا تھا میرے شوہر نے۔ زندگی نے میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا تھا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میری اذیت اور تکلیف کی کوئی حد نہیں تھی، کیونکہ اس محبت کو پانے کے بعد تو میں نے کئی عرصے سے خواب سجا رکھے تھے، مگر میرے شوہر کا رویہ مجھے بری طرح توڑ کر رکھ گیا۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ ان سے سوال کر سکوں کہ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے، کیونکہ آج تو میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کوئی پتھر سے پتھر دل بھی پاگل ہو جاتا۔ میں نے تو یہ خواب سجائے تھے کہ میں اپنے شوہر کا سر گود میں رکھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیروں گی، مگر یہاں تو اس نے مجھے چھونے تک نہیں دیا تھا۔ مجھ سے لڑ جھگڑ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور میں ساری رات بت بنی وہیں پر بیٹھی رہی۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے اور میری کمر بیٹھ بیٹھ کر تختہ ہو چکی تھی، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ جو زخم میری روح پر لگے تھے وہ اس سے کہیں زیادہ تھے۔ اگلے روز میری ساس کمرے میں آئی، کہنے لگی کہ زنیرہ بیٹا، تم ابھی تک اسی لباس میں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ ایک دم تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور میں ان کے کندھے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر میرے قریب بھی نہیں آیا، اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ وہ اتنی سختی سے میرے ساتھ پیش آیا جیسے میں نے نہ جانے اس کی زندگی میں شامل ہو کر کوئی گناہ کر دیا ہو۔ میری ساس کا چہرہ ایک دم بجھ سا گیا، کہنے لگی کہ تم پریشان مت ہو، تم اتنی خوبصورت ہو کہ احمد کا دل تمہارے لیے ضرور بدل جائے گا، صرف تم اسے اپنی محبت سے رام کرنے کی کوشش کرتی رہو، ایک نہ ایک دن وہ تمہاری محبت کو قبول کر لے گا۔ اور میں اپنی ساس کی بات سے پریشان ہو گئی۔ مجھے اس بات کا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی،
تو کیا وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا؟ میں نے یہ سوال پوچھنا چاہا مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا شوہر زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ رات کو 10 بجے جب گھر میں آتا تو میں تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ خوبصورت تو میں پہلے بھی تھی مگر بناؤ سنگار کر کے اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی، مگر وہ اتنا سخت دل تھا کہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اگر دیکھتا بھی تھا تو نفرت اور غصے سے، جیسے میں نے اس کا کوئی حق مار لیا ہو۔ اس نے ابھی تک مجھے میرا حق نہیں دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مرد کی فطرت میں عورت کے لیے بے پناہ اٹریکشن ہوتی ہے، اور اتنی حسین عورت کو کہ کوئی مرد نظر انداز کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے تو لگتا تھا جیسے میرا شوہر کوئی مرد ہی نہیں یا اس کے سینے میں دل بھی نہیں، مگر میں نے ٹھان لیا کہ اپنا حق وصول کر کے رہوں گی اور ان کے دل میں اپنی جگہ بنا کر رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے میں ڈھیٹ بنی رہی، ان کی ہر تلخی کو نظر انداز کرتی رہی، ان کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، مگر وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک رات بادل زور سے گرج رہے تھے اور بارش، تیز طوفانی بارش آ رہی تھی۔ مجھے شروع سے ہی بارش سے ڈر لگتا تھا۔ میرا شوہر صوفے پر لیٹا تھا اور میں بیڈ پر، کیونکہ پھر میرے ساتھ ہی کمرے میں سونے میں کروٹ پر کروٹ لیے جا رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میرا دل شدت سے اپنے شوہر کی سنگت کو طلب رہا تھا۔ میں اس کی بیوی تھی، میرا حق تھا، ہمارے درمیان بالکل جائز رشتہ تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی پہل کر دیتی ہوں، شاید اس کا دل میرے لیے پگھل جائے۔ میں قدم قدم چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ بادل اتنی زور سے گرج رہے تھے کہ میرا جسم لرزنے لگا۔ میں اس کے سر پر کھڑی ہو گئی، آہستہ آہستہ سے آواز دینے لگی۔ میرا دل بری طرح سے گھائل، مگر میں نے سنا تھا کہ بارش مرد کا دل موم کر دیتی ہے۔ کٹھور سے کٹھور مرد بھی بارش جیسے موسم میں اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں اس کی سنگت کے لیے تڑپی جا رہی تھی۔ جب میری آواز پر احمد اٹھا تو میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلانا شروع کر دیا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا، کہنے لگا، کیا مصیبت ہے؟ سونے بھی نہیں دیتی، سکون سے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا کہ احمد، باہر بہت طوفانی بارش ہو رہی ہے۔ اس نے کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ میرے ساتھ آ کر لیٹ جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے پلیز۔ میں نے اپنے لہجے کو مخمور بنانے کی کوشش کی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس کی سنگت کے لیے کتنا تڑپ رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کوئی دودھ پیتی بچی تو نہیں ہو جو ڈر رہی ہو؟ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تمہارے ساتھ سونا تو دور کی بات، اب نکلو یہاں سے ورنہ میں تمہیں کمرے سے باہر نکال دوں گا۔ مگر میں ڈھیٹ بن کر کھڑی رہی۔ میں نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے مجھے ابھی تک میرا حق بھی نہیں دیا۔ اب تو میں بے شرمی کی ساری حدیں پھلانگ کر اپنے شوہر سے خود ہی اپنے حق کی بات کر رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا، قدم قدم چلتا میرے بالکل قریب آیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کہ حق چاہیے تمہیں اپنا؟ اس نے اچانک سے اپنے ہاتھ سے میرا منہ دبوچ لیا اور میرا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب لے آیا، کہنے لگا کہ میری قربت کے لیے مری جا رہی ہو تم، مگر جب یہ تمہیں مل گئی نا تو تم جیتے جی مر جاؤ گی، اس لیے مجھ سے دور رہو اور مجھے سونے دو۔ وہ مجھے پیچھے کو دھکیل کر پھر سے صوفے پر لیٹ گیا اور میں ایک دم سے سہم گئی، مگر میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ آج تو ان کا بھی اپنے لیے دل موم کر کے رہوں گی۔ آخر مجھ میں کسی چیز کی کمی تھی کیا؟ میں پھر سے ان کے قریب آئی اور اپنا ہاتھ نرمی سے ان کے بالوں میں پہنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ اب تو وہ ضرور پگھل جائے گا اور اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا، کیونکہ مجھ سے بھی اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اچانک ہی وہ صوفے سے اٹھا اور طیش کے عالم نے مجھے فرش پر دھکا دیا۔ میں منہ کے بل گری۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتی اس نے مجھے اٹھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا اور فرش پر ہی میں اپنے بیڈ پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ میرے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا تھا، میرے جسم سے درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ محبت ایسی ہوتی ہے جو آپ کو اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میرے شوہر نے مجھ سے زبردستی کی تھی اور رات سے ہی کمرے سے غائب ہو گیا تھا
اور میں بالکل ہی بے جان سی خود کو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے اتنی اذیت دی تھی کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ نہ جانے کس بات کا بدلہ لیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو تیزی سے جاری تھے۔ اچانک میرا دیور میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ میرے شوہر کا چھوٹا بھائی تھا، مگر اس کے بالکل برعکس تھا، کیونکہ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اگر میں اداس ہوتی تو وہ مجھے ہنسانے کے لیے طرح طرح کے لطیفے سناتا۔ میں اکثر ہی یہ خواہش کرتی کہ کاش میرا شوہر بھی اس جیسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یا کاش میری شادی میرے شوہر کی بجائے میرے دیور سے ہو جاتی۔ میں بھی نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ اس نے میری یہ حالت دیکھ کر کہنے لگا، بھابھی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح سے کیوں بیٹھی ہیں؟ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تاکہ وہ جان نہ سکے تو میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، بس میری طبیعت خراب ہے۔ کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے دوائی کھا لی ہے اور میں تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں۔ مگر اس نے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ مجھے 104 پر بخار تھا، میرا جسم تپ رہا تھا۔ میری ساس بھی کمرے میں آئی اور مجھے پٹیاں کرنے لگی۔ وہ بالکل میری ماں جیسے میرا خیال رکھتی تھی۔ اس گھر میں سب ہی میرا خیال رکھتے تھے سوائے اس کے جس کو رکھنا چاہیے تھا۔ میرا بخار کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ میرے جسم میں شدید تکلیف تھی۔ میری ساس بار بار احمد کو باتیں سنا رہی تھی کہ نہ جانے وہ کل سے کدھر دفع ہو گیا ہے۔ اپنی بیوی کا کچھ خیال نہیں ہے کہ وہ بخار میں تپ رہی ہے، اور میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھے اس حالت میں مبتلا کرنے والا کون ہے؟ وہی تو ہے۔ مگر میں یہ بات بتا کر اپنی نظروں میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کچھ دنوں تک میں بالکل نڈھال سی بستر پر پڑی رہی۔ میرا دیور اور میری ساس ہر دفعہ میرا خیال رکھتے تھے۔ میرا دیور بھاگ بھاگ کر میرے سارے کام کرتا تھا اور میں اسے دور سے دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں بھرتی تھی کہ کاش میرا شوہر اس کی جگہ ہوتا۔ مگر وہ تو ایسا گیا تھا کہ واپس پلٹ کر آیا ہی نہیں تھا۔ ایک ہفتے سے ایک مہینہ گزر گیا، مگر اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ میری ساس اب تشویش میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ میرے دیور نے بھی ہر جگہ سے چھان بین کروائی، لیکن مگر ہمارے پاس سوائے انتظار کی کوشش کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں تو اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا کہ کہیں وہ پھر سے میرے ساتھ وہ سارا کام نہ کر ڈالے جو اس رات کیا تھا۔ مجھے تو محبت پر سے یقین بھی اٹھ گیا تھا۔ محبت میرے لیے کسی اذیت ناک جذبے سے کم نہیں تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ خود کو نارمل کرنا شروع کر دیا اور خوش رہنے لگی، کیونکہ میرا دیور ہر دم میرا خیال رکھتا تھا۔ میں اس کی باتوں پر مسکرانا شروع ہو جاتی اور اس سے اتنی فنی باتیں کرتا کہ میں مسکرانے پر مجبور ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ کافی زیادہ زندہ دل تھا، زندگی سے بھرپور۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ شاید وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ وہ کتنی ہی دیر تک ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھتا رہتا تھا، اور جب میں اسے دیکھتی تو وہ اپنی نظروں کے زاویہ دوسری طرف کر لیتا۔ اب تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو دھوکہ دوں، اس سے بے وفائی کروں جو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر میں نے اپنے دیور سے کترانا شروع کر دیا، مگر اس نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر میرے ارد گرد منڈلاتا رہتا۔ ایک دن میں سو کر اٹھی تو دیکھا کہ میرا شوہر آ چکا ہے۔ میں ایک دم سے بستر پر سے اٹھی، اپنا منہ ہاتھ دھویا۔ حالانکہ مجھے اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا تھا، مگر وہ اتنے عرصے بعد آیا تھا کہ میری ساری ناراضگی اڑن چھو ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے جا کر ملتی، میں نے دیکھا کہ وہ میری ساس کے کمرے میں موجود ہے اور ان کے درمیان کوئی بات چیت چھڑ رہی ہے۔ میں باہر بلی کی طرح ٹہلنے لگی، کیونکہ مجھے خطرے کی گھنٹیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک دم سے دروازہ کھلا۔ میری ساس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جیسے انہیں بہت بڑا صدمہ ملا ہو۔ میں بھی ایک دم تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ وہ میرے شوہر کے گریباں سے پکڑ کر بولنے لگی کہ اس معصوم لڑکی کا کیا قصور تھا؟ اگر تمہیں شادی کرنی ہی تھی یا اس سے اس طرح کا رویہ رکھنا تھا تو شادی سے پہلے مجھے منع کر دیتے۔ تم نے دو زندگیاں برباد کی ہیں۔
میں تمہیں کبھی اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ مگر وہ کہہ رہا تھا کہ امی میں منال سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ میں نے تو ایک دم سے اپنا دل پکڑ لیا۔ مجھے لگا کہ شاید میں کچھ غرض ہو گئی، مگر میرا شوہر تو کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا اور اس سے پہلے شادی کر چکا تھا۔ مجھے ایک سے بڑھ کر ایک تکلیف مل رہی تھی۔ مجھے لگا شاید زندگی میں اب کوئی ایسی بات بھی نہیں رہی۔ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں اس کے قریب جانے لگی تاکہ اس سے پوچھوں کہ میرا کیا قصور تھا، مگر وہ غصے اور طیش سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے کھا جائے گا کہ تمہاری وجہ سے میں اتنا عرصہ گھر سے دور رہا ہوں، میں ذرا مزید گھر سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس نے اپنی جیب سے کاغذ نکالے اور میری طرف کر دیے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اٹھائے کاغذ، وہ طلاق نامہ تھا۔ میرا دل تو ایک دم سے دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ میرا شوہر چاہے جتنا بھی شفاف تھا، میں نے اس سے اس بات کی توقع نہیں کی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میں ایک دم سے لڑکھڑانے لگی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاننے لگا۔ اس سے پہلے تو میں گر گئی، میرے دیور نے مجھے تھام لیا۔ میری آنکھیں کھلی تو میں اپنی ساس کے کمرے میں تھی، بالکل کسی بت کی طرح جس میں کوئی جذبات نہ ہو۔ میری ساس مجھ سے معافی مانگ رہی تھی کہ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میں نے کہا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں، میری قسمت ہی میں محبت نہیں لکھی تھی۔ میں بالکل چپ چاپ ہو گئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ایک بوجھ تھا جو اتر گیا، کیونکہ یہ رشتہ میرے لیے بوجھ ہی تو تھا۔ میں نے اپنی عدت وہیں پر گزاری تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی، میں دربدر ہو جاؤں گی، مگر عدت گزرنے کے بعد میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں تمہیں اس گھر سے نہیں جانے دوں گی، کیونکہ میرا چھوٹا بیٹا موہت تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں ہر خوشی دے گا جو تمہارا حق ہے۔ میری بیٹی، یہ رشتہ قبول کر لو، تم بہت خوش رہو گی۔ اور میرے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ موہت بھی مجھ میں دلچسپی لیتا ہے، اس لیے میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اور آج میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی، جن خوشیوں کے میں نے خواب دیکھے تھے کبھی، کیونکہ موہت بہت رومانٹک اور محبت کرنے والا تھا۔ اس نے میری زندگی کی محرومیوں کا ازالہ کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔